ہماری سوچ جنم لیتی ہے ہماری ایمانیات سے، اور اگر ہماری ایمانیات یہ ہیں، ہمارے عقیدے یہ ہیں، نظریات یہ ہیں کہ جو چیز اپنی میعاد پوری کر لے، جو چیز قابل استعمال نہیں رہتی، جو چیز اپنی قدر و منزلت کھو دیتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، اس کو پھینک دیں اور نئی لے آئیں۔ اگر یہ ہمارا مطمع نظر ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو پھر ہم چاہے وہ گھر کی کوئی چیز ہو، یا وہ کوئی رشتے ہوں، یا وہ تمام چیزیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارے کام کی نہیں رہیں، ان کو توڑا، پھینکا، ٹوٹی، جھاڑو پکڑا، سمیٹی کرچیاں اور اس کو ڈسٹ بن میں، ٹریش کین میں پھینک دیا۔ یہ ایک سوچ ہے۔ اور ایک سوچ یہ ہے کہ اگر کوئی گلدان، کوئی ویز، کوئی ایسی چیز ہمارے گھر میں پڑی تھی اور وہ ٹوٹ گئی کسی وجہ سے، کسی کی غفلت کی وجہ سے، یا آندھی چلنے کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے، تو مخمل میں ٹاٹ کا پیوند اگر لگا لیں تو یہ فیبرک یہ اب میرے پہننے کے لائق نہیں ہے، یا میں جو بہت سارے پیوند ہیں ان کو جوڑ کر ایک پوشاک بنا لوں جو کہ پیوند کی پوشاک ہے، اور ہر وقت جب میں نے پیوند لگایا تھا تو مجھے یاد دلائے گا کہ یہ جگہ کیوں پھٹی تھی، یہ جگہ کیوں یہاں پہ زخم کیوں آیا تھا۔ تو کیا ہماری روح میں اور ہماری شخصیت میں اور ہمارے تعلقات میں کئی دفعہ ایسی زخم، ایسی دراڑیں، ایسی پھٹ جانا نہیں ہو جاتا؟ اور کیا ہم ان کو پھینک دیں، ان سے جان چھڑا لیں، یا ان کی پیوند کاری کریں؟ جو ویز، جو گلدان گر کے ٹوٹ جاتا ہے، جاپان میں اس کو کرچیوں کو پھینکا نہیں جاتا، بلکہ سب کو جمع کر کے ان کے اندر گولڈ کی، سونے کی پیوند کاری کی جاتی ہے، اور ان کو سونے سے ملا کے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور گھر کی جو سب سے اہم ترین جگہ ہوتی ہے، وہاں پر اس کو مینٹل پیس پہ اس کو سجا دیا جاتا ہے، کہ وہ یاد دلاتا ہے کہ یہ چیز میں نے خریدی تھی، اس کے ساتھ میری کیا یادیں، کیا سوچیں، کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور ان کو میں نے پھینک نہیں دینا۔ کیونکہ جب ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں تو ان کی حیت تو ہمارے سامنے نہیں ہوتی، مگر ہماری یادوں میں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہم ان کو چھو نہیں سکتے، مگر ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی ہمیں زندگی میں کوئی چیز ایسی حالت میں ملے جو اپنے کام کرنے کی، فنکشنالٹی کی حالت سے نیچے آ گئی ہو، وہ اس میں کمی واقع ہو گئی ہو، اس میں تحقیر ہو گئی ہو، اس میں وہ بات نہ رہی ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نیکسٹ پلیز، ڈبل اے سواری آگے، یا ہمیں انتظار کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ جو آج کل کا دور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ریپلیس کر دو، نئی چیز لے آؤ، بازار سے نئی چیز لے آؤ۔ ایک دور تھا جس میں چیزوں کو جوڑا جاتا تھا، بنا جاتا تھا، ان کی اہمیت ہوتی تھی۔ تو اب چیزیں کیونکہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو ہم کہتے ہیں نئی لے آؤ، کنزیومرزم، یہ نہیں صحیح، نئی لے آؤ۔ کیا ہمارے دماغ میں، ہمارے جسم میں بھی ہم یہ کریں کہ جسم کا یہ عضو ٹھیک نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ ہم کوئی نیا چیز لگا لیں؟ تو کیا وہ برابر ہوگی اس کے؟ ریلیشنز ڈیمیج ہو جائیں تو ان کو سیور کر دیں، ان کو کاٹ دیں، ان کو توڑ دیں۔ رشتے اگر خراب ہو جائیں تو ان کو توڑ دیا جائے۔ ناخن بڑھ جائیں
تو ان کو کاٹ دیا جاتا ہے. رشتے جو ہیں ان کے اندر نوکیلا پن آ جائے تو کیا ان کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے؟ تو یہ ہمیں ایک عقیدوں پہ پھر سے کام کرنا پڑے گا کہ جو چیز ڈیمیج ہوتی ہے، جب آپ کو کوئی مریض ملتا ہے، جب آپ کو کوئی انجینئرنگ میں کوئی کار ملتی ہے، کوئی موبائل ملتا ہے جو ڈیمیجڈ ہو، تو جب آپ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کو صحیح کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اس کا اونر ہوتا ہے اس کی کوئی یاد وابستہ ہوتی ہے، یا کوئی شخص ہوتا ہے اس کی کوئی یاد وابستہ ہوتی ہے، جب ہم ان کو ٹھیک کر کے اس حالت سے جو بری حالت ہوتی ہے، خراب حالت ہوتی ہے، پسماندہ حالت ہوتی ہے، جب اسے آپ ٹھیک کر کے کسی کو لوٹا دیتے ہیں، تو اس کے اندر کیا یہ انہیرنٹ، اس کے اندر اس کے گندھی ہوئی، اس کے اندر موجود یہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے بھی بہتر ہو جائے، یا اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے. تو جب انسان کسی بھی چیز کو اس سے کم تر حالت میں دیکھ کر درست کر دیتے ہیں تو اس کی ویلیو بڑھا دیتے ہیں، اور ویلیو بڑھانے سے ان کو اجرت ملتی ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں. تو زندگی میں جب بھی کوئی چیز آپ ایسی دیکھیں جو کہ پسماندہ حالت میں ہو، کم تر حالت میں ہو، تو اس سے اگر ہم آگے گزر جائیں، اس کو ہم پیچھے کر دیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نئی لے آئیں گے، نئی چیز لے آئیں گے، تو آخر کار ہم کتنے تنہا ہو جائیں گے. چیزیں تو بہت ہوں گی، نئی نئی چیزیں ہوں گی، چمکتی چیزیں ہوں گی، مگر ان کے ساتھ ہماری یادیں نہیں ہوں گی. اور جو بھی ہم نئی چیز لے کے آتے ہیں، کتنے ہی دن گزرتے ہیں تو وہ ہمارے دل سے اتر جاتی ہے. پھر ہے خوب سے خوب تر کی تلاش، اور وہ خوب تر کی تلاش جو ہے وہ جب چیزوں اور انسانوں کا فرق بھول جاتی ہے، جب ہم چیزوں کی قیمت اور انسانوں کی ویلیو، ان کی وقت، قدر و منزلت کو بھول جاتے ہیں، اور صرف چیزوں کو ان کی قیمت سے تولنے لگتے ہیں، اور ہم انسانوں کو استعمال کرنے لگتے ہیں، اور چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، جبکہ انسانوں سے محبت اور چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. تو پھر یہ خسارے کا سودا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں اور خوشیوں کے طلبگار ہوں اور خوشیاں آپ کے ارد گرد رقصاں ہوں، تو جس چیز کو جس حالت میں کم تر اور پسماندہ پائیں، اس پر محنت کر کے اپنی کریٹیوٹی سے اور صلاحیتوں سے اس کو جلا بخشیں، تو ڈیمیجڈ چیزیں اور ڈیمیجڈ انسان بہتر ہو جائیں گے. اور کیا پتہ کہ آپ کو وہ کتنا فائدہ دے سکیں، اور اس سے آپ کا ہنر کتنا بڑھ جائے گا، اور آپ کی شہرت کتنی اچھی ہو جائے گی. زندگی میں آپ جب بھی چلیں گے آپ کو دو راہیں ملیں گے، اور دو راہیں پہ ایک راستہ آپ کو آسانی کا ملے گا اور ایک راستہ مشکل کا ملے گا. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آسانی کا راستہ، تن آسانی کا راستہ، آرام کا راستہ چننا ہے، یا آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے. جب آپ پسماندہ چیزوں کو بہتر کرتے ہیں، آپ کی ویلیو بڑھتی ہے، آپ کی شہرت بڑھتی ہے. جب آپ مشکلات سے نبرد آزما ہوتے ہیں اور وہ راستہ چنتے ہیں جس میں آپ کی تھوڑی کوشش لگتی ہے، آپ کی صلاحیتیں بروئے کار آتی ہیں، آپ کا پوٹینشل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تو بھی آپ کی شہرت، عزت بنتی ہے. کیونکہ ہیرو ہیروئن وہ لوگ بنتے ہیں جو مشکلوں سے لڑنا اور مشکلوں کو سیدھا کر کے اپنا حوصلہ ہارے بغیر اور اپنی ہمت ہارے بغیر اور خود نیگیٹو ہوئے بغیر، منفی ہوئے بغیر، مثبت سوچ کو لے کر کے آگے چلتے ہیں. جب بھی آپ کو مشکل راستہ دکھائی دے، اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. گرمی سے اور مزدور کی مزدوری، جب اس کا پسینہ بہہ رہا ہوتا ہے اور جب اس کو مشکلات ہوتی ہیں اور جب اس کی ہمت ٹوٹنے والی ہوتی ہے، اس کے عین بعد ہی اس کو اجرت ملتی ہے، اس کے عین بعد ہی اس کو فضیلت ملتی ہے، اور اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے. کہ پیدائش کے لیے بھی ماں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ ایبورٹ نہیں کر دیتی، وہ اپنے حمل کو ضائع نہیں کر دیتی، بلکہ اس کو لے کر کے چلتی ہے، حالانکہ اس کو ایک مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کامیابیاں اور خوشیاں ہوں، تو پھر مشکلات کو جوجھنے کا فیصلہ کریں اور اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں. اور جب بھی آپ کو کوئی شخص، انسان کم تر،
ڈیمیج نظر آئے تو اس کا حوصلہ بلند کریں کہ خود کا اور دوسروں کا حوصلہ بلند کرنے سے اور مشکلات کو جوجھنے سے، مشکلات سے نبرد آزما ہونے سے ہی آپ بلند تر ہوں گے اور انسانیت کی معراج پہ پہنچیں گے. اور جس لیے آپ اپنا پرپز آف لائف ڈیفائن کریں کہ وہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے، آپ نے کیسے انسانیت کو بدل کر اس جگہ پہ لے کر جانا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ ولنگ ویز میں جو پیشنٹس آتے ہیں وہ نشے کی بیماری میں ناک کے قریب تک ڈوبے ہوتے ہیں اور ان کی شخصیت کے اوپر برے اثرات مرتب ہوئے ہوتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات بہت کشیدہ ہو چکے ہوتے ہیں اور لوگ آلموسٹ ان پہ گیو اپ کر چکے ہوتے ہیں. اور اگر ان پہ باقی ان کی فیملی گیو اپ کر دے تو وہ اسٹریٹ پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے فٹ پاتھ پر اور سڑک چھاپ ہو کر زندگی کی بازی شاید ہار جائیں. مگر جب ہم اور ان کی فیملی مل کر کے کو ڈیپینڈنس سے نکلتے ہوئے اور اس اسلوب کو پہچانتے ہوئے کہ اس کے اندر کتنے گن چھپے ہیں، وہ شخص کتنا گنی ہے، وہ مرد و زن جو اس وقت کسی مشکل میں ہے وہ اصل میں کتنا گنی ہے، مگر اس نے ڈر کے مارے اپنے آپ کو تلاشا نہیں، اندر جھانک کے نہیں دیکھا، بلکہ اندھیروں میں، رگوں میں اندھیرا اور نشے کے اندر وہ ڈوب کر چھپنا چاہ رہا ہے، وہ ایوائڈ کر رہا ہے. مگر جب وہ اپنے اندر انسانیت اور اپنی طاقت کو پہچانتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے، اس کے وجود میں موجود ہے، جب اس کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ ریکوری میں آ جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو دوبارہ تسخیر کر لیتا ہے، دوبارہ پہچان لیتا ہے، دوبارہ کور کر لیتا ہے، ریکور کر لیتا ہے. اور جب وہ ریکور کر لیتا ہے تو ایک نیا راستہ، ایک نئی سوچ، ایک نیا وسطہ، ایک نیا پن اس پر آشکار ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی مشکل ہو اس کو پہچان سکتا ہوں، اس کے اوپر عبور حاصل کر سکتا ہوں. وہ پہلے جیسا نہیں رہتا. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.